वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शुआरी के इक़दामात पर इजलास। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लक़ा इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। इंटेलिजेंस ब्यूरो तमाम इक़दामात पर अमल दरामद की निगरानी रिपोर्ट पेश करेगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम काबीना अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें नहीं ली। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ पूरी क़ुव्वत से जारी। दहशतगर्दों के सरपरस्त अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने खैबर सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की फ़ौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक फ़ौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के ज़रिए पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पाक फ़ौज की मौसर कार्रवाइयों से अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ ताहाल जारी। अफगानिस्तान में अस्पताल को निशाना बनाने की खबरों में सदाकत नहीं। वज़ारत इत्तलात व नशियात पाकिस्तान के अफगान रजीम के दावों की सख्ती से तरदीद। वज़ारत इत्तलात पाकिस्तान ने कहा है कि मज़कूरा अस्पताल दरअसल कैंप फीनिक्स से कई किलोमीटर दूर वाक़ है। गुज़श्ता रात कार्रवाई में एक मखसूस फौजी मकाम को निशाना बनाया गया। निशाना बनाया जाने वाला मकाम असलहा और गोला बारूद ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तस्वीर से भी वाज़ेह है कि अस्पताल कसीरुल मंज़रा इमारत है। काबुल के 2 मकामात पर तकनीकी मुआवनत के ढांचे और असलहे के बड़े ज़ख़ीरों को तबाह कर दिया। कार्रवाइयाँ दहशतगर्द गिरोहों की मुआवनत के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात पर की गई। कराची शहर बड़े सानहे से बच गया। मुमकिना बड़े दहशतगर्द हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कलअदम BLA के खिलाफ CTD कराची की बड़ी कार्रवाई। CTD हुकाम के मुताबिक फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच 3 साथियों समेत मारा गया। मारा जाने वाला दहशतगर्द कलअदम BLA का अहम कमांडर सुहेल बलोच निकला। इंटेलिजेंस तहकीक के बाद हलाक चौथे दहशतगर्द की शिनाख्त की गई। हलाक दहशतगर्द DC पंजगूर की टारगेट किलिंग में भी मुलविस था। 50 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को कत्ल किया। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी भेजे। दहशतगर्द सुहेल बलोच पहले बलोच लिबरेशन फ्रंट से वाबस्ता रहा। हमारा मुल्क भी इस वक्त जो है वो एक हालत जंग में है। हमारा मुल्क भी जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान रजीम के खिलाफ जो लड़ाई हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं और जिस हिम्मत के साथ उन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं, वो दहशतगर्द जिन्होंने ना आपकी मस्जिदों को, जिन्होंने ना आपके इमाम बारगाहों को, जिन्होंने ना आपके स्कूलों को, ना आपके कॉलेजों को हमेशा उन दहशतगर्दों को निशाना बनाया, आज भी उस अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जो है वो आपके पाकिस्तान की फोर्स लड़ रही है। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। बैकडोर से आने वाले मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं। अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। अवाम की खुशहाली और फलाह हमारी तरजीह है। पीपल्स पार्टी की भरपूर कोशिश है कि अवाम को रिलीफ दे। अब हरमुज़ खुलवाने में मदद न मिलने पर अमरीकी सदर दुनिया से नाराज। किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी। ट्रंप ने कहा कि नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन वो हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद ही नहीं। मेरे ख्याल में नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं है। ईरान को अगर एटम बम मिले तो वो अगले घंटे में इसराइल और मशरिक़ वस्ता पर हमला कर देता। पुरतशद्दुद लोगों के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। मैं दुनिया में जंग नहीं चाहता। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मायूस किया। जिन मुल्कों का तेल आबनाए हमस से जाता है वो अब आ गए हैं। चीन का दौरा करना चाहता हूं लेकिन मुझे अमेरिका में मौजूद रहना पड़ेगा।
اسرائیلی وزیر دفاع کا ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ گزشتہ روز علی لاریجانی کو حملے میں شہید کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیلی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کے سربراہ علی لاریجانی کا بیان جلد جاری کیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا نے علی لاریجانی کے ہاتھ سے لکھا پیغام بحریہ کے شہداء کے نام جاری کر دیا۔ بحریہ کے بہادر مجاہدین کی شہادت ظالم قوتوں کے خلاف قربانیوں کا حصہ ہے۔ ایران پر امریکی اسرائیلی جارحیت 77ویں روز میں داخل ہو گئے۔ تہران پر شدید بمباری، کئی مقامات پر دھماکے۔ تہران میں یکے بعد دیگرے کئی زوردار دھماکوں کی آوازیں۔ دھماکے سعد آباد پیلس کمپلیکس کے قریب سنے گئے۔ ایران میں شہادتیں 1500 سے بھی تجاوز کر گئیں۔ لبنان میں 900 کے قریب شہری شہید ہو چکے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کو پھر نشانہ بنایا گیا۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر پھر سے راکٹ اور ڈرون سے حملے۔ ایران کے جوابی حملوں کی 57ویں لہر نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ بیت شمیش پر بھی میزائل داغے گئے۔ اسرائیل میں ہلاک فوجیوں اور شہریوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 3350 فوجی اور شہری زخمی ہونے کی تصدیق۔ ہلاکتوں کے معاملے پر اسرائیلی حکام خاموش۔ ایران اور امریکہ کے درمیان رابطے بحال ہو گئے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران اور امریکہ حالیہ دنوں میں براہ راست رابطے میں رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وٹکوف کے درمیان براہ راست رابطے کا چینل دوبارہ فعال کیا گیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد فریقین کے درمیان یہ پہلا براہ راست رابطہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وٹکوف کو پیغامات بھیجے جن میں جنگ ختم کرنے پر توجہ مرکوز تھی۔ یورپی یونین کا بھی خلیج فارس میں جہاز نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ یورپی یونین نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری کو ہی بہترین راستہ قرار دیا۔ سربراہ یورپی یونین خارجہ پالیسی نے کہا یورپی یونین ابنائے ہرمز میں کسی بھی آپریشن میں حصہ نہیں لے گی۔ فی الحال ابنائے ہرمز تک یورپی بحری مشن کو وسعت دینے کے حق میں نہیں۔ خوراک، کھاد اور توانائی کی ترسیل کے لیے ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کا محفوظ رہنا انتہائی ضروری ہے۔ ایران کا دھونس اور دباؤ کے آگے سرنڈر کرنے سے صاف انکار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران نے یہ جنگ شروع نہیں کی۔ حملے کے خلاف دفاع ہر ملک کا فطری حق ہے، اپنی سرزمین کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ خطے میں امریکی اڈوں کا ایران کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ امریکی اڈوں کا استعمال کر کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صہیونی اور امریکی حملوں کو نظر انداز کر کے خطے میں امن ممکن نہیں۔ آبنائے ہرمز دشمنوں کے لیے بند رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز ہمارے نزدیک کھلی ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے متعدد ملکوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ امریکہ سے بات چیت میں دلچسپی نہیں۔ ایران نے جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی۔ امریکہ کو کوئی پیغام یا مذاکرات کی بات نہیں کی۔ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات کیوں کریں؟ ٹرمپ نے ایرانی بحریہ تباہ کرا دی تو پھر کریں ہمت۔ ملک میں ایندھن کی مارچ کی ضروریات مکمل ہیں۔ آئندہ مہینے کے لیے بھی ایندھن دستیابی کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات کی نگرانی سے متعلق کابینہ کمیٹی اجلاس میں کہا ایندھن کی دستیابی کے حوالے سے ملک کی پوزیشن تسلی بخش ہے۔ اپریل کے لیے بھی فراہمی یقینی بنانے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔ گھبراہٹ میں خریداری یا غیر ضروری ذخیرہ اندوزی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ منی لانڈرنگ اور ہنڈی مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔
غیر قانونی ذرائع سے بیرون ملک بھجوانے والی رقم والے کاروباری افراد اور اداروں کے خلاف شکنجہ سخت کیا جائے گا۔ منی لانڈرنگ اور ہنڈی کے کاروبار میں ملوث بڑے افراد اور اداروں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک اور ایف آئی اے کا جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ڈیجیٹل گورننس تیز کرنے کا فیصلہ۔ بورڈ آف ریونیو سندھ اور سندھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبے میں ڈیجیٹل گورننس کے فروغ کے لیے اقدامات میں تیزی لائی جائے۔ ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاحات شفاف، مؤثر اور عوام دوست حکومت کی بنیاد ہیں۔ اسٹیمپنگ نظام میں جعلی اسٹامپ پیپر کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ ہمارا مقصد شفافیت، کارکردگی اور عوام کے لیے آسان رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب، کاشتکار خوش اور خوشحال۔ ایگریکلچر انٹرنیز، ایگریکلچر مال، پختہ کھالے، لینڈ لیز لیولنگ، بلڈوزر آپریشن۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ایگری گریجویٹ انٹرنیز کی فیلڈ میں موجودگی کے مثبت اثرات۔ گندم کی بہتر پیداوار۔ ایگری گریجویٹ انٹرنیز کو پہلی مرتبہ کھیت اور کھلیان میں کاشتکاری کا عملی تجربہ۔ سی ایم ایگریکلچر انٹرن پروگرام کے بیشتر انٹرنیز کو پرائیویٹ جاب مل گئی۔ کاشتکار کو ہر سہولت ایک چھت تلے ملنے لگی۔ وزیر مریم نواز ایک شفیق ماں کی طرح پنجاب کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ پنجاب میں اب حکومت خود چل کر لوگوں کے گھر تک پہنچ رہی ہے۔ رمضان میں اربوں روپے کی امداد لاکھوں شہریوں کی دہلیز تک پہنچائی جا چکی۔ پنجاب میں جھوٹے وعدے اور سیاسی شبدہ بازی کرنے والوں کا وقت گزر گیا۔ پہلے حکومتیں سالوں بعد منصوبے مکمل کرتی تھیں، اب پنجاب میں ہر مہینے منصوبے مکمل ہو رہے ہیں۔ وقت کم، مقابلہ سخت۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیوں میں چند روز باقی رہ گئے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی عید کی تیاریاں عروج پر۔ بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں عوام کا جم غفیر۔ خواتین کی بڑی تعداد کپڑوں کے بعد میچنگ جیولری ڈھونڈنے نکل پڑی۔ نئے ڈیزائن اور چوڑیاں فروخت کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی عید کی تیاریوں میں مصروف۔ کیپٹل ٹی وی پر ماہ رمضان میں تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ مکمل۔ کیپٹل ٹی وی نے رمضان شریف میں تلاوت کلام پاک کی نشریات کا سفر کامیابی سے مکمل کیا۔ 30ویں پارے کی تکمیل کے ساتھ ہی ختم القرآن کی سعادت حاصل کی گئی۔ کیپٹل ٹی وی کی جانب سے ناظرین کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ آج ختم القرآن کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے طور پر خصوصی دعا کی گئی۔ روحانی سلسلے کا مقصد ناظرین کے قلوب کو منور کرنا تھا۔ اور چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں۔ عید پر بارشیں ہی بارشیں۔ عید کے دنوں میں ملک کے مختلف شہروں میں بارشیں برسیں گی۔ این ڈی ایم اے نے آج سے 25 مارچ تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ این ڈی ایم اے حکام کہتے ہیں کہ آج رات سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہو جائے گا۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بلوچستان، کراچی اور آزاد کشمیر میں بارشوں کا امکان ہے۔